یوم آزادی ہے، ہر سال ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں اور منانا چاہیے۔ اپنے وطن کے ساتھ سب کو محبت ہوتی ہے اور ہمارا وطن تو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس کے نام کے اندر بھی اسلام شامل ہے۔ اس کے بننے میں بہت بڑا فیکٹر، بلکہ سب سے بنیادی فیکٹر جو تھا وہ اسلام تھا۔ اس کے بنانے کے لیے جو جلسے ہوتے تھے، جو پروگرام ہوتے تھے، اس میں بھی اسلام اور کلمہ طیبہ کا نعرہ بلند ہوتا تھا۔ اس کے لیے کوششیں کرنے والوں کی اکثریت مسلمان تھی۔ اس کے بنانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسے اسلام اور اس کی تعلیمات کی تجربہ گاہ بنائیں گے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک روشن ستارہ ہوگا۔ اس کا نام بھی بڑا خوبصورت رکھا گیا، پاکستان۔ پاکستان کا مطلب وہ ملک، وہ جگہ جہاں پاک لوگ رہتے ہیں۔ گلستان وہ کہ جہاں گل ہو، پھول ہو۔ پاکستان وہ کہ جہاں پاک لوگ ہوں اور جہاں پاکیزہ لوگ بستے ہیں۔ اس ملک کا نام تو یہ رکھ دیا گیا، لیکن جب کسی کا کوئی نام رکھا جائے، کسی چیز کو کوئی نام دیا جائے، تو اس کا تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ معنی و مفہوم اور وہ جو اس کے اندر معانی اور مراد ہے وہ بھی وہاں پر پائی جائے۔ ہم ہوائی جہاز کا نام سائیکل نہیں رکھیں گے اور ہم سائیکل کو ہوائی جہاز نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائیکل میں ہوائی کا مفہوم نہیں ہے کہ وہ ہوا میں اڑے۔ جب ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے، یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، تو ہمیں تھوڑا سا اس اعتبار سے بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے؟ یہاں رہنے والے پاک ہیں، پاکیزہ ہیں؟ اب پاک اور پاکیزہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہمارا دین، سبحان اللہ، دین تو ہمارا ہے ہی پاک۔ حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب، بے شک اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ ہی کو پسند فرماتا ہے، اور پاکیزہ کے سوا کسی کو قبول نہیں کرتا کہ اس کی بارگاہ میں ناپاک مال، حرام مال اگر صدقے کے طور پہ پیش کرتا ہے تو خدا اسے قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ ملک پاک، اور جس خدا کو ہم ماننے والے وہ خدا پاک، جس نبی کو ماننے والے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب کو ماننے والے وہ قرآن پاک، جس ملک میں رہنے والے وہ پاک لوگوں کے رہنے کا ملک۔ وہ کون سی پاکیزگی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے یا موجود ہونی چاہیے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دین نے جو ہمیں پاک اور پاکیزہ تعلیمات دی ہیں، وہ پاکیزہ تعلیمات ہمارے ظاہر و باطن میں نظر آئیں گی، ہمارے وجود پہ نظر آئیں گی تو ہم پاک ہوں گے۔ جب ہماری نگاہ پاک ہوگی، جب ہماری زبان پاک ہوگی، جب ہمارا کردار پاک ہوگا، جب ہماری جلوتیں خلوتیں پاک ہوں گی، جب ہماری محفل و مجلس پاک ہوگی، جب ہماری تنہائیاں پاک ہوں گی، جب ہمارا وطن پاک ہوگا، تو پھر حقیقت میں اس وطن کا نام پاکستان ہوگا کہ یہ پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ہم پاکستان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کبھی اس اعتبار سے بھی غور کریں کہ کیا ہماری نگاہیں پاک ہیں؟ کیا حرام کو دیکھنے سے بچتی ہیں؟ کیا ہمارے ہاتھ پاک ہیں؟ اس سے دوسروں کو سکون ملے، امن ملے، کسی پہ ظلم نہ ہو، کسی پہ زیادتی نہ ہو۔ کیا ہمارا کردار پاک ہے کہ ہم سے کسی کو شر نہ پہنچے اور ہم دوسروں کے لیے سکون اور امن کا باعث بنے؟ تو جب ہم حقیقت میں پاک ہوں گے تو
تو پھر ہمارا وطن پاکستان ہوگا، اور جب ہم ہی پاک نہیں، ہمارا کردار پاک نہیں، رشوت، حرام خوری، سود، جھوٹ، ملاوٹ، خیانت، بددیانتی، چور بازاری، دھوکہ بازی، فریب اور کام چوری اور کام سے بھاگنا اور دیانتداری سے کام نہ کرنا، جب ہمارا کردار یہ ہوگا تو کیا ہم پاک کہلانے کے قابل ہیں؟ اور کیا پھر ہمارا وطن پاکستان ہے؟ لہٰذا ہم ہر سال یہ دن تو مناتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ پاکستان کو پاکستان بنانے کی ٹھان لیں کہ ہم نے اس ملک کو پاک کرنا ہے، اپنے کردار سے بھی اس کو پاک کرنا ہے، اور اس ملک کو پاک اور اس کے ساتھ صاف رکھنا ہے۔ یہ ایک دوسرا درس ہے اور ایک دوسری عرض ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند فرماتا ہے، یحب المتطہرین، خوب پاک صاف ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ پاکیزگی اسلام کی بنیاد ہے، پاکی اسلام کا بنیادی حکم ہے، صفائی اسلام کی نشانی ہے، صاف ستھرا ہونا اسلام کو پسند ہے، نظافت پر ہمارے دین کی بنیاد ہے، نظافت ہمارے خدا کو پسند ہے، ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صفائی کو پسند فرماتے تھے۔ دین اسلام کے احکام میں قدم قدم پہ صفائی کا حکم ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا، ہر نماز کے لیے وضو کرنا، ہر وضو سے پہلے مسواک کرنا، سونے سے اٹھنے کے بعد مسواک، سونے سے پہلے آخری کام مسواک کرنا، عطر لگانا، خود کو معطر اور معمر رکھنا، اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے بالوں کا اکرام کرنا، سرما لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ صفائی، پاکیزگی، یہ طہارت کی علامتیں ہیں۔ جب یہ سارے احکام ہیں تو کیا ہمارے گھر صاف نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ہماری گلیاں صاف نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہماری سڑکیں صاف نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہمارا وطن صاف نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن افسوس یہ کہ صورتحال بالکل مختلف ہے۔ صورتحال مختلف ایسی ہے کہ جسے افسوسناک کہا جائے تو شاید وہ پوری جو حالت و کیفیت ہمارے ملک کی ہے وہ اس میں آتی نہیں۔ ہمارے گھر صاف نہیں، ہماری گلیاں صاف نہیں ہیں، ہمارے محلے صاف نہیں ہیں، ہمارے گراؤنڈ صاف نہیں، ہمارے پارک صاف نہیں ہیں، ہمارے تفریحی مقامات صاف نہیں ہیں، ہمارے شہر صاف نہیں ہیں، بڑے سے بڑا شہر، چھوٹے سے چھوٹا شہر، گٹر ابل رہے، کچرا ہم جہاں پر ہمارا دل کرتا ہے ڈالتے ہیں، اوپر سے جو ہے وہ کچرا پھینکا، اس کی تھیلی پھینکی، گلی کے اندر بکھیر دیا۔ کوئی صفائی، یوں کہہ لیں کہ جیسے صفائی کے ہم دشمن ہیں۔ ہمارا رب صفائی کو دوست رکھتا ہے اور ہم صفائی کو دشمن سمجھتے ہیں۔ جو مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے کی حالت ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا اس پاک وطن کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، اس پاک وطن کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو، جسم کو، کپڑوں کو بھی صاف رکھیں، اپنے گھروں اور گلیوں کو بھی صاف رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر نکلیں تو جو منظر ہمارے سامنے آتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ ہم کسی اور ملک میں جاتے ہیں، قدم قدم پہ صفائی نظر آتی ہے، اور اپنے ملک میں قدم رکھتے ہیں تو جسے کہتے ہیں کہ دل جل کے کباب ہو جاتا ہے کہ یار یہ ملک ہے ہمارا، یہ ہے۔ تو لہٰذا کم از کم اتنا عہد کریں کہ پاکستان کو پاکستان بنانا ہے، خود بھی پاک ہونا ہے، خود بھی صاف ہونا ہے، اور اپنے وطن کو بھی پاک رکھنا ہے اور صاف رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔